آئیے آج بات کرتے ہیں جسم کی اپنی اندرونی بیٹری کے بارے میں۔ مطلب یہ کہ جب ہم کوئی جسمانی سرگرمی کرتے ہیں تو ہماری توانائی کی حدود کیا ہیں، کہاں تک ساتھ دیتی ہے یہ بیٹری؟ تو سب سے بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک عام انسان کے اندر توانائی کا یہ جو ذخیرہ ہے جسے گلائکوجن کہتے ہیں، یہ آخر چلتا کتنی دیر ہے؟ اور یہ سوال ان سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں جو ورزش کرتے ہیں یا پھر جسمانی طور پر متحرک رہتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے جسم کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، خاص طور پر ہمارے مسلز یعنی پٹھوں میں اور ہمارے جگر میں۔ اچھا، تو یہ گلائکوجن آخر ہے کیا چیز؟ اس کو نہ بالکل ایسے سمجھیں جیسے جسم کا اپنے کوئک ایکسس فیول ٹینک ہے۔ یہ توانائی کی وہ شکل ہے جسے ہمارا جسم سٹور کر لیتا ہے اور جیسے ہی ضرورت پڑتی ہے فوراً استعمال کر لیتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ فیول ہے جس سے تیز دوڑنے یا بھاری وزن اٹھانے کی طاقت ملتی ہے۔ تو اس کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ گلائکوجن جسم میں توانائی کا بنیادی ذخیرہ ہے، اور دوسری یہ کہ یہ توانائی خاص طور پر دو جگہوں پر محفوظ ہوتی ہے، ہمارے پٹھوں اور ہمارے جگر میں۔ اور یہ کوئی معمولی توانائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخص ورزش یا کوئی بھی جسمانی کام شروع کرتا ہے تو جسم سب سے پہلے توانائی کے لیے اسی گلائکوجن کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے۔ یہ سارا عمل بہت سیدھا سادہ ہے۔ جیسے ہی کوئی جسمانی سرگرمی شروع ہوتی ہے، جسم فوراً اپنے گلائکوجن کے ذخائر کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ توانائی خارج ہوتی ہے جس سے وہ کام جاری رکھا جا سکے۔ تو ہم واپس اپنے مرکزی سوال پر آتے ہیں۔ یہ جو فوری رسائی والا فیول ہے، یہ گلائکوجن، آخرکار یہ کتنی دیر تک ہمارا ساتھ دیتا ہے؟ اور جواب ہے 90 سے 120 منٹ۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا۔ ایک عام انسان میں گلائکوجن کے ذخائر زیادہ شدت والی سرگرمی کے لیے صرف اتنی ہی دیر یعنی 1.5 سے 2 گھنٹے تک توانائی دے سکتے ہیں۔ پتہ ہے، یہی وجہ ہے کہ میراتھن رنرز تقریباً 2 گھنٹے کے بعد دیوار سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ ان کا فیول ٹینک بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ فیول ٹینک خالی ہونے لگتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے جسم کو پھر ایک دوسرے ایک پلان بی کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ دوسرا منصوبہ ہے چربی یعنی فیٹ۔ اب دونوں میں فرق بالکل صاف ہے۔ گلائکوجن ایک تیز رفتار فوری ایندھن ہے جو 1.5-2 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف چربی سے توانائی حاصل کرنا ایک سست عمل ہے، لیکن ہاں، یہ توانائی کا ایک بہت بڑا اور زیادہ دیر تک چلنے والا ذریعہ ہے۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ہماری ہائی پرفارمنس توانائی کی ایک واضح اور قابل پیشگوئی حد ہے۔ یہ جاننا کھلاڑیوں اور فٹنس پر دھیان دینے والے ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس سے آخر میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہماری قدرتی حد ہے تو کیا اسے بدلا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اپنی ٹریننگ یا خوراک سے اس حد کو، اس فیول ٹینک کو بڑا کر سکتے ہیں؟ ذرا اس پر سوچیے گا۔